بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ سیرت کے کسی نہ کسی اہم موضوع پر، سیرت کے کسی نہ کسی گوشے پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے یتیم بچے کی کفالت، یتیم بچے کی نگہداشت کرنا، یتیم بچے کو پالنا۔ معاشرے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر یتیم بچے اور بچیاں رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یتیم بچے اور بچیاں موجود ہیں۔ معاشرے کا یہ پسا ہوا طبقہ ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یتیم بچوں اور بچیوں کی تاڑ میں ہوتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو لے جا دیتے ہیں اور پھر اپنے گھنونے مقاصد کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے جرائم کے اندر اور دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں یتیم بچے اور بچیاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں سورہ قرآن پاک کی سورہ ماعون جو ہے، اس کی پہلی جو 3 آیات ہیں وہ یتیم بچے سے متعلق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس سے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کئی کافروں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی یتیم آدمی، یتیم بچہ، یتیم بچی خستہ حالت میں کچھ مانگنے کو آتا تو انہوں نے اس سے دھکا دے دے کر نکال دیا، اور یہ عمل ان کے ہر ایک کے لیے انتہائی سنگ دلی کا اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن کافروں کا ذکر فرما کر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کام اصل میں کافروں کا ہی ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ کوئی مسلمان کسی یتیم کو دھکا دے، کسی یتیم کو جھڑکے، کسی یتیم کا مال کھا لے، اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آج ہم معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کا جائزہ لیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے، کسی حادثے میں مارا جاتا ہے یا کہیں پر شہید ہو جاتا ہے، تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یتیموں کا مال تک ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یتیم کی کوشش کی جاتی ہے کہ یتیم سے ہر چیز چھین لی جائے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ ایسے سنگ دل ہوتے ہیں، خود تو یتیم کو کیا دیں گے، کیا کفالت کریں گے، کسی کو یتیم کی کفالت کرنے کا، یتیم کی پرورش کرنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یعنی خود تو کسی غریب کی کیا مدد کرتے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے کہ دوسرے ہی اس کی مدد کریں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی، یہ آسان ترجمہ قرآن سے اس کی تشریح اور تفسیر بھی کی۔ اب آتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یتیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ میرے سامنے چند احادیث ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیکی یا بھلائی سے پیش آتا ہو، میں اور وہ دونوں جنت میں آس پاس ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کی 2 انگلیاں ملا کر اشارہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے بدتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔
بہترین معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر یتیموں کی کفالت کی جاتی ہو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر، بدترین معاشرہ، بدترین محلہ وہ ہے جہاں پر یتیموں کو جھڑکا جاتا ہو، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہو۔ اسی طرح یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا مال کھانے والا اس حال میں قبر سے اٹھائے جائے گا کہ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ! میں ایسے کئی لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں اور ایسے یتیم بچوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ جن کے خاندان والوں نے، جب وہ عورت بیوہ ہوگی، جب وہ عورت کا شوہر نہیں رہا تو اس کے عورت، وہ جو آدمی مر گیا تھا، اس کے بھائیوں نے اس یتیم بچوں کا سالہ مال ہڑپ کر لیا۔ اس عورت کو جو حق بنتا تھا اس کا شوہر کا وراثت میں سے، وہ بھی نہیں دیا۔ آپ اگر گلی کا، اپنے جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہو، اس کا جائزہ لیں، آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اس معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ سب توبہ طائب ہو جائیں اور یتیموں کی کفالت کریں۔ اسی طرح یتیم کی پرورش پر، یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر بہت اچھی فضیلت بھی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور سیاہ رخسالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یزید بن زریق اس حدیث کے راوی نے درمیان میں اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح آپ وہ عورت قیامت کے دن قریب کرو ہوں گے۔ اور سیاہ رخسال والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو، اور وہ عورت جاہو جمال رکھتی ہو لیکن اس نے یتیم بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کیا ہو اور اپنی خواہشات کو روکا ہو، یہاں تک کہ اس کے بچے جوان ہو کر اس سے جدا ہو گئے ہوں۔ یہ جو حدیث ہے، ابو داؤد حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے یہ حدیث۔ اللہ اکبر! یتیم عورت کی کفالت جس نے کی تو اس کی کس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یتیم سے جو شخص محبت رکھتا ہے، شفقت رکھتا ہے، اس بارے میں بھی حدیث شریف سن لیں۔ یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے اور محض اللہ کے لیے یہ ہاتھ پھیرے کہ جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی، اور جو شخص یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ احسان کرے جو اس کے پاس رہتا ہو، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ایک ساتھ رہیں گے، شہادت کی انگلی اور درمیان کی دو انگلیاں یوں کی، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہے، اسی طرح یتیم کا کفالت کرنے والا، یتیم کی نگہداشت کرنے والا، یتیم کی حفاظت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں ہوں گے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس معاشرے کے اندر یتیم خانے چلا رہے ہیں۔ گلشن معمار میں واما ہوم کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہاں پر 60 کے قریب یتیم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہیں پر ایک آغوش کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہاں پر بھی یتیم بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی ایک ادارہ ہے جو وہ سرکاری ادارہ ہے جس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے۔
اسی طرح پاکستان کے اندر کئی ادارے ایسے ہیں جو خاندان کے لوگوں نے بچوں کو دھکا دے دے کے نکال دیا، بچیوں کو نکال دیا۔ وہ ایدی کے اندر بھی ایدی نے بھی دارالامان کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے۔ جب یتیموں کو لوگ جھڑک دیتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر دیتے ہیں، تو پھر وہاں پر یتیموں کی کفالت ہوتی ہے۔ میں جب یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا تھا یتیموں کے بارے میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یتیموں کو جو جھڑکتے ہیں، یتیموں کا جو مال ہڑپ کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کتنی سخت ترین وعیدیں ہیں۔ اور جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اس گھر کو جو شخص یتیم کی کفالت کرے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ بہترین محلہ، بہترین گھر، بہترین علاقہ وہ ہے جہاں پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے، بدترین محلہ وہ ہے جہاں پر یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، اپنے دائیں بائیں، اپنے خاندان میں جائزہ لینا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے، یتیم بچہ ہے یا یتیم بچی ہے، بیوہ عورت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی کفالت کرنی ہے، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ ابھی جو سیلاب آیا ہے، اس کے اندر کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی کے اندر بہہ گئے، ان کے کتنی عورتیں ایسے ہیں کہ جن کے شوہر پانی کے اندر بہہ گئے۔ یتیم، مجھے خیر پور سے ایک نے فون کیا کہ اس کا جو شوہر تھا وہ پانی کے اندر بہہ گیا، مر گیا، اس کے 4-5 بچے ہیں، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کی مہم چلائیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ تمہیں ماہانہ انشاءاللہ پورا خرچہ ملے گا۔ اور ہمارے ایک دوست نے توسہ شریف کے اندر ایک بیوہ تھی، اس کا گھر ٹوٹ گیا تھا، گھر پانی کی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا، اس نے اس کا گھر بنا کر دیا ہے۔ تو آپ نے آج جو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کی ہے، وہ بات کی ہے یتیموں کی کفالت کی، یتیموں کا خیال کرنے کی، یتیموں کی حفاظت کرنے کی، یتیموں کی کفالت کرنے کی، یتیموں کی نگہداشت کرنے کی۔ آپ نے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے کہیں کوئی یتیم بچہ یا بچی خستہ حالت میں تو نہیں، اگر ہے تو آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے، آپ نے اپنے مال میں سے یتیموں پر خرچ کرنا ہے۔ کوئی بیوہ ہے تو اس کو گھر بنا کے دینا ہے، اس کے راشن کا بندوبست کرنا ہے۔ جو یتیم بچے یا بچیاں ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، ان کو محرومی کو، ان کی یتیمی کا ختم کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ نے کسی ایک بچے کی بھی کفالت کر لی، کسی ایک بچی کی بھی کفالت کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مستحق ہو دیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا۔ آج کے اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com